لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان کا حکم مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اولی الامر منکم، ان سے مراد مجتہدین، مفتیان کرام، علماء کرام، مفتہ بھی قول کے مطابق۔ ایک قول کے مطابق حاکم اسلام بھی یہاں مراد ہو سکتا ہے، لیکن جو زیادہ قوی قول ہے کہ اولی الامر منکم سے مراد ہیں مجتہدین، علماء، مفتیان کرام، جو صحیح العقیدہ ہوں، باعمل ہوں، لوگوں کو احکام دین سکھاتے ہوں، ان کی اصلاح اور تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے ہوں۔ تین کی اطاعت کا حکم ہے۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب قرآن پر عمل کرو، رسول کی اطاعت کا مطلب حدیث پر عمل کرو، اور علماء کی اطاعت کا مطلب کہ جب وہ قرآن حدیث سے مسائل نکال کر آپ کو بتائیں یا ایسے کسی مسئلے پر گفتگو کریں کہ جس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو پھر ان کا بھی حکم مانو۔ تین چیزیں ہیں۔ پہلا ہے قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے، آپ نے قرآن صحابہ کے سامنے بیان فرمایا اور اپنی احادیث بھی بیان فرمائی، صحابہ نے دونوں چیزوں کو قبول کیا۔ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین تشریف لائے، دیگر مجتہد صحابہ تھے، عالم صحابہ تھے۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوا کہ جس میں براہ راست قرآن و حدیث سے تعلیم موجود نہ ہو تو ان کی اطاعت کی گئی۔ آپ فرمائیں کیا کرنا۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی اور اس میں بہت سارے حافظ صحابہ شہید ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے عرض کی کہ حضور قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کریں، اگر ہم ایک جگہ جمع نہیں کریں گے تو جس تیزی کے ساتھ حافظ شہید ہو رہے ہیں قرآن کی حفاظت کا معاملہ دشوار ہو جائے گا۔ ویسے تو قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ کا ہے، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے انکار کرتے رہے کہ جو کام سرکار نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار بڑھا تو حق آپ پر بھی واضح ہوا اور آپ نے حکم فرمایا قرآن جمع کرو۔ اس سے میرے بچوں ایک بات ذہن میں رکھیں، ینگسٹرز، آج کل آپ کو کہا جائے گا کہ بھائی اللہ کی مانو، رسول کی مانو، مولویوں کی کیوں مانتے ہو؟ قرآن اور حدیث میں تو سب کچھ ہے، پھر ان مولویوں کے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ غلط کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں سب کچھ ہے، لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے اندر موتی پڑے ہوں، موجود ہیں، آپ بھی مانتے میں بھی مانتا ہوں، لیکن نکال کر تو بتائے ذرا۔ نکال وہی سکے گا جو غوطہ خور ہوگا۔ اچھا نکال لے گا تو خالی نکالنے سے ایک موتی کی قیمت نہیں بنتی ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ وہ ٹیڑھی میڑھی ہے، ہیرا جیسے مل جاتا ہے تو اس کو تراشنے والا بھی چاہیے، وہ تراشے گا ماہر آدمی، پھر قیمتی بنتا، اور اگر بادشاہ کے تاج میں لگ جائے تو اس کی قیمت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا۔ تو اس لیے قرآن و حدیث میں علمی موتی ہیں، لیکن ہر ایک نہیں نکال سکتا، علماء نکالیں گے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا اولی الامر منکم۔ اگر ہر ایک قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا تو علماء کے پاس جانے کا حکم کیوں ہوتا؟ دوسرے مقام پہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے پوچھو اگر علم نہیں رکھتے ہو تو، اگر معلوم نہیں تو اہل علم کے پاس آؤ۔ یہ نہیں فرمایا قرآن کھولو، حدیث کھولو، یہ نہیں فرمایا کہ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ جاؤ ریسرچ کرو، یہ نہیں کہا کہ آپ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پر جا کر کسی بھی عالم کا بیان سنو، ہدایت حاصل کر لو۔ اولی الامر منکم، حکم والے، جو میں نے آپ کو ان کی علامات بتائی، صحیح العقیدہ، صاحب تقوی، میجورٹی کے اندر ہونے چاہیے، کیونکہ جو حق ہمیشہ میجورٹی کے ساتھ ہوگا، ان کی اطاعت کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو پوچھا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ آپ کس چیز کے ساتھ فیصلہ کریں گے؟ عرض کی اللہ کی کتاب سے۔ سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر آپ اس میں نہ پائیں تو، عرض کی پھر حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا اگر اس میں نہ پائیں تو، جواب میں حضرت معاذ بن جبل نے یہ عرض نہیں کی کہ یا رسول اللہ قرآن اور حدیث میں کیوں نہیں پاؤں گا، اس میں تو سب کچھ موجود ہے۔ یہ آپ کیا بات بیان فرما رہے کہ اس میں نہ پاؤں تو؟
کہنے والا کون ہے؟ خود نبی کریم، جنہوں نے قرآن بیان فرمایا، جنہوں نے حدیث بیان فرمائی کہ اگر تم قرآن و حدیث میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ عرض کیا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ تو رحمت کونین خوش ہوئے اور آپ نے اپنا دست اقدس محبت سے ان کے سینے پہ مارا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خود اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، قرآن میں بھی ملے گا، حدیث میں ملے گا، اور بہت ساری چیزیں قرآن و حدیث میں نہیں ملیں گی، پھر یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہیں عطا فرمائیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نعت خانوں سے افضل علماء ہیں۔ نعت خان پیار محبت بانٹتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ نے نعت خانوں کو علماء کے برابر کر دیا، اور بعض نے تو نعت خانوں کو علماء سے بھی ابو کر دیا۔ اور یہ بڑے نعت خانوں کے گردنوں کے سریے آپ دیکھیں، یہ نہ کسی عالم کا ہاتھ چومتے ہیں، نہ کسی عالم کا بیٹھ کر بیان سنتے ہیں۔ کبھی بھی آپ چیک کر لیجئے گا، یہ پہنچتے اس وقت جب عالم کا بیان ختم ہو چکا ہو، اور یہ نہیں کہ اس وقت پہنچتے ہیں، یہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، کمروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہاں بیٹھ کے کسی عالم کا بیان سنیں۔ انہیں اسٹیج خالی چاہیے، جب ہم آئیں عزت مآب جناب فلاں فلاں تشریف لا رہے ہیں، صوفے خالی کیے جائیں، تو وہ عالم کے کان میں اگر کہتے ہیں حضور جلدی ختم کر دیں، حضرت والا ناراض ہو کے چلے نہ جائیں، کیونکہ سرکار نے ان کی خدمتیں لگائی ہوئی ہیں پورے پاکستان کے اندر، کہیں اور ڈیوٹی پہ چلے جائیں گے، اس لیے جلدی ختم کر دیں۔ نعت خان کے ہاتھ میں، بڑے نعت خان کے ہاتھ میں مائک آ جائے، آپ چھیننے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، جرت نہیں کر سکتے، اور عالم دین بیان کر رہا تو اسے کان میں کہتے ہیں حضور 10 منٹ، یعنی قرآن حدیث ہمیں زیادہ نہیں سننا، 10 منٹ، only 10 منٹس 15 منٹس ختم کریں، پھر اصل دین کے خدمتگار آگے آئیں گے، یہ دین کو لے کر چلیں گے۔ حوالے کر دو نعت خانوں کے اور نعتخانیاں کرتے رہو، قیامت تک ایک بھی عالم پیدا نہیں ہوگا، ایک بھی مجتہد پیدا نہیں ہوگا، ایک بھی مفتی نہیں بنے گا، ایک بھی حافظ نہیں بنے گا، ایک بھی قاری نہیں بنے گا، ایک بھی مجاہد پیدا نہیں ہوگا، صرف آپ کے نعت خان بنیں گے، یا بیٹھ کے آپ سر دھنتے رہیں گے، پیسے لٹاتے رہیں گے، آپ کے مسلک کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا، آپ کا مسلک پیچھے جاتا رہے گا۔ ہمارے نوجوان اپنی طاقتیں، اپنی ذہنی صلاحیتیں گندے کاموں میں استعمال کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ نعت خانی میں بیٹھ کر ہم کامل و اکمل ہو چکے ہیں۔ خود اپنی طبیعتیں دیکھیں نا، نہ درس قرآن میں آپ بیٹھنے کے لیے تیار، نہ علماء کی صحبت میں رہنے کے لیے تیار۔ اپنے موبائل میں دیکھ لیں کسی ایک عالم کا نمبر آپ نے سیو کیا ہوا ہے کہ نہیں، اور اگر کسی عالم مفتی کا نمبر سیو ہے تو پچھلے پورے مہینے کتنی مرتبہ کال کی ہے اس کو ذرا بتاؤ مجھے۔ بالکل بھی نہیں، سب سے معمولی حقیر علماء ہیں، حالانکہ آپ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، بخاری کی روایت ہے یہ، ہم ہیں اللہ کے نبی کے وارث، اور ہمیں وراثت ملتی ہے علمی وراثت جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جدید مسائل آتے رہیں گے، علماء بتائیں گے، نعت خان تو نہیں بتا سکتا، اس لیے اللہ نے اولی الامر منکم کی اطاعت کا حکم دیا۔ ایسے ہی بعض قدیم مسائل ہوتے ہیں جن میں حالات کے اعتبار سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے، یہ تبدیلی بھی علماء آپ کو بتائیں گے۔ 2 مثالیں دیتا ہوں، ایک تو نقاب کی لے لیں۔ سرکار نے عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، فرمایا عورت کا تمام بدن چھپانے کی چیز ہے، ستر ہے، سوائے اس کے اور اس کے اور اس کے۔ چہرے کی طرف اشارہ فرمایا، چہرے کا پردہ نہیں تھا سرکار کے دور میں، نہ ہاتھوں کا نہ قدموں کا۔ لیکن جب تغیر زمانہ ہوا، سرکار کے زمانے میں اکثر عورت کے جسم پر نگاہ ڈالی جاتی تھی، اس لیے زمانہ جاہلیت کے شعراء کے اشعار دیکھیں، وہ عورت کے جسم کے مناقب بیان کر رہے ہوتے تھے، چہرے پہ اتنی توجہ نہیں تھی۔ یہ قلت ہو سکتی ہے، سرکار نے چہرہ کھولنے کی اجازت دی۔ آج ہمارا نوجوان اگر ایک برقع پوش نقاب کر کے جا رہی ہو تو کہتے ہیں کاش اس کا کس طرح نقاب سرک جائے تو میں دیکھ لوں کہ اندر سے چاند کیسا نکلتا ہے۔ ناراض مت ہوئیے گا، میں الفاظ کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے نوجوان چاہتے ہیں لڑکی اپنا نقاب کھول لے، اس کے چہرے پہ میری نگاہ پڑے، اور بعض تو ایسے ٹھڑکی ہیں، بچے جوان ہو چکے ہیں، گھر میں بیوی موجود ہے، برقع پوش کو یوں دیکھتے رہیں گے۔ گھس جاؤ، گھر میں گھس جاؤ، اندر چلے جاؤ، یعنی برقعے کے اوپر بھی دیکھتے تھے کیا نظر آ رہا ہے یہ بتا، لیکن ٹھڑکے کے ختم ہی نہیں ہوتی۔
تو جب علماء نے اس ٹھرکی پن کو دیکھا کہ بھائی یہ تو خوار ہو چکے ہیں آج کل کے لوگ، عورت کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں میرے تو دل لے گئی ساتھ میں، اور نوجوان نہ پڑھنے کا رہا نہ کچھ، ماں باپ سے بدتمیزیاں شروع کر دی، میری اسی سے شادی کرواؤ، چاہے اللہ نے میری قسمت میں لکھی ہو نہ لکھی ہو، اور اگر کسی اور سے ہوئی نہ میں اس کو خوش رہنے دوں گا نہ خود خوش ہوں گا۔ اوئے ہوئے، یہ فرعون آ گیا وقت کا بھائی، سارے کارخانے قدرت اس کے ہاتھ میں آ گیا، تو پھر الٹی سیدھی حرکتوں میں اتر آتے ہیں۔ تو پھر علماء نے فرمایا بھائی نقاب کرواؤ۔ دیکھیں علماء نے حکم دیا، ایسے نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ صحابہ سے خطاب تھا، لہذا صحابیات مسجد میں با جماعت نماز ادا کرتی رہی۔ پھر دور صدیق اکبر آیا، عورتیں مسجد میں آ کے نماز پڑھتی تھیں۔ دور فاروقی آیا تو آپ نے عورتوں سے کہا کہ اب کوئی مسجد میں نہیں آئے گی، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ عورتیں چلی گئیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عالمہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ بہت بڑی مفتیہ تھیں۔ آپ پڑھیں ذرا حدیثیں، ہمارے نوجوانوں کو تو شغف نہیں ہے نا، اپنی ماں کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ہماری والدہ کس قدر صاحبہ علم تھی، زبردست مجتہدہ، اور کئی صحابہ کرام آپ سے آ کے مسائل معلوم کیا کرتے تھے پردے میں رہ کر۔ عورتوں نے جا کے فریاد کی، دیکھیں عمر فاروق نے مسجد میں آنے سے روک دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرکار آج دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے، اور جس طرح یہ عورتیں فیشن کر کے زینت کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہیں، اگر میرے سرکار ملاحظہ فرماتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ نوجوانوں غور سے سمجھیں، سرکار نے فرمایا عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم روکیں گے۔ یہ بظاہر نبی کریم کی قول کی مخالفت ہے، لیکن آپ کی والدہ نے مسئلہ سمجھایا کہ بعض اوقات قول کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن عمر نے مزاج رسول کی موافقت کی ہے۔